کیا تم جانتے ہو کہ کسی بھی بیماری کا پھیلاؤ ہونے پر کیا تیاری کرنی چاہیے؟ بیماری کے پھیلاؤ کے دوران جب بہت سے لوگ سانس کے انفیکشن کا شکار ہو رہے تھے تو اسکول اور باقی عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ جراثیم کی نمائش کے کم سے کم ہو جائے۔ ہائے ایلو، تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب ہم دوبارہ اسکول جا سکیں گے۔ ہاں، میں بھی اپنے دوستوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ کیا تم ڈان سے ملی ہو؟ ڈان کرنٹینا میں تھی کیونکہ بلاسم کو کووڈ-19 کا انفیکشن ہو گیا تھا۔ واو، کلاس روم بہت مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ آپ سب کو خوش آمدید۔ بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے اسکول نے بیماری کے رسک کو کم کرنے کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچنے کے لیے جسمانی دوری۔ کلاس روم میں بیٹھنے کا نیا طریقہ ایسا ہے کہ جراثیموں کے پھیلاؤ کو بچانے کے لیے درمیان میں کافی جگہ ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا للی۔ ہم ہجوم والی جگہوں پہ نہ جا کر اور کم سے کم لوگوں سے رابطہ رکھ کر بھی جسمانی فاصلے کی مشق کرتے ہیں۔ اس لیے مشترکہ طور پر استعمال کی جانے والی جگہوں مثلاً کھیل کا میدان اور باتھ روم وغیرہ کے لیے ہم چھوٹے گروپس کی صورت میں باریاں لگا لیں گے۔ کوئی بھی طالب علم یا سٹاف جن کو شک ہو کہ انہیں انفیکشن ہو گیا ہے یا وہ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جن کو انفیکشن ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اسکول نہ آئیں۔ جو لوگ اسکول آتے ہیں ہم ان سب کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں چھینکوں یا کھانسی جیسی کوئی علامات تو نہیں۔ یہ ابتدائی انتباہ کی علامتیں ہیں جو ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتی ہیں کہ کس کے اندر جراثیم ہو سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر ان کی ضرورت کے مطابق ہیلتھ کیئر ملے۔ یہ بیمار شخص کے ساتھ ساتھ باقی سب کے لیے بھی جراثیم کے پھیلاؤ کو روک کر رسک کو کم کرتا ہے۔ ہم صفائی کا بھی زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ زمین اور دیگر اشیاء کو صاف کرنے کے لیے پانی اور ڈٹرجنٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سب بھی بار بار ہاتھ دھو کر بہت مدد کر رہے ہیں۔ تم نے بہت اچھی بات نوٹ کی ایلو۔ اسکول اور اساتذہ کو کسی بھی بیماری کے پھیلاؤ سے بچنے اور اس کے رد عمل کے لیے ایک تحفظاتی منصوبہ بھی بنانا ہے۔ اس میں بچوں کے تحفظ کی تمام ضروری خدمات کی موجودگی کی یقین دہانی، اگر ہم اسکول نہ بھی آ سکیں تو تعلیم جاری رکھنے کے طریقے اور آپ کی اسکول میں موجودگی پر کیے جانے والے اقدامات شامل ہیں۔ آئیں کلاس روم کے کچھ قوانین کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ 6 ضروری کام۔ ماسک پہن کر رکھیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، فاصلہ دیکھیں کم سے کم 2 میٹر دور، مشترکہ طور پر استعمال ہونے والی جگہوں کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں، دور سے ہاتھ ہلائیں، ہاتھ ملانے یا ایک دوسرے کو چھونے سے گریز کریں، چھینک یا کھانسی آنے کی صورت میں کونی یا ٹشو کا استعمال کریں اور پھر ہاتھ دھو لیں۔ 3 نہ کرنے والے کام۔ اپنے چہرے اور ماسک کو نہ چھوئیں، کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ نہ بانٹیں، اگر آپ بیمار ہوں تو اسکول نہ آئیں۔ 3 کرنے والے کام۔ اپنے آپ کے اور دوسروں کے ساتھ مہربان رہیں، انفیکشن کے رسک کے بارے میں تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہیں، جو لوگ آپ کی بھلائی اور تحفظ کا خیال رکھتے ہیں ان سے رابطے میں رہیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کرنی۔ میں اپنی ذاتی پانی کی بوتل اور اسکول میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء لائی ہوں۔ مجھے منہ ڈھکنا اور ہاتھ دھونا۔ ڈان آج غیر حاضر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈان جلد ہی اسکول آئے گی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پریشان مت ہو، ڈان کے اندر کووڈ-19 کے جراثیم نہیں ہیں۔ ڈان کی بہن بیمار تھی۔ ڈان اور اس کے گھر والوں نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر مکمل عمل کیا ہے۔ انہوں نے 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر سب سے رابطہ ترک کر دیا تھا اور اب ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے اندر یہ جراثیم نہیں ہیں۔ اب ڈان اور بلاسم دونوں کے لیے باقی سب کی طرح اسکول آنا محفوظ ہے۔ جراثیم کسی کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کو بھی بیمار ہونے پر یا کسی بیمار شخص سے قریب ہونے پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ لوگوں کے اور ویکسین کے بارے میں افواہیں پھیلانا اور بھی بری بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا کوئی مجھے دیگر غیر منصفانہ اعمال کے بارے میں بتا سکتا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں؟ کسی انفیکشن کو ڈان یا کسی خاص جگہ پر رہنے والے شخص سے لنک کرنا غلط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کسی بھی بری چیز کو غیر منصفانہ طریقے سے کسی ایک شخص یا کچھ مخصوص لوگوں کے گروپ سے منسوب کر دینا ایک سٹگما ہے۔ غیر منصفانہ سوچ سے غیر منصفانہ اقدامات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ اس کو امتیازی سلوک کہتے ہیں۔ سٹگما، امتیازی سلوک اور افواہیں،
ये तमाम चीज़ें जरासीम के फैलने और लोगों को नुकसान पहुंचाने में मदद देती हैं। इनसे खौफ और गलत खबरें फैलती हैं। ये चीज़ें कुछ बीमार लोगों को इतना खौफजदा कर देती हैं कि वह ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ केयर नहीं लेते, तो वह खुद भी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उनकी वजह से जरासीम भी दूसरे लोगों तक फैलते रहते हैं। वो लोग जो इन्फेक्शन से बाजियाब हो जाते हैं, जैसे ब्लासिम और उसके घर वाले, उन्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई उन्हें कसूरवार ठहराए या खुद से अलग कर दे। मुझे गैर मुनसिफाना रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। डॉन, हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गई। वेलकम डॉन, तुम इतने दिन से कहाँ थी? जब तक मेरी बहन ज़रूरत के मुताबिक हेल्थ केयर ले रही थी, हमने एक करंतना सेंटर में क़याम किया। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जब इसके अंदर जरासीम थे, इसने सबसे रब्ता तोड़ कर दिया था। वो सोने और खाना खाने के लिए एक अलग जगह इस्तेमाल करती थी, जिसको आइसोलेशन रूम कहते हैं। जब वो किसी मुश्तरका जगह का इस्तेमाल कर रही थी तो वो मास्क पहनती थी। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर ने इसके टेस्ट किए और बताया कि अब इसके जिस्म में जरासीम ख़त्म हो गए हैं। हम सब के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसका मतलब है कि अब हमारे अंदर जरासीम नहीं है। इसलिए हम स्कूल और काम पर वापस आ गए हैं। सबसे मुश्किल क्या था? खुश रहना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने वालिदैन से बहुत बातें की और फ़ोन के ज़रिए अपने दादा दादी और दोस्तों से भी। शुक्रिया डॉन, तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का घर में रहना हमारे माशरे में बीमारी के फैलाव पर काबू पाने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। हम सब जरासीम के फैलाव को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।